بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا سورۃ النساء کا جو دوسرا حصہ تھا وہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا آیت نمبر 58 سے شروع ہوا تھا۔ عرض کیا تھا کہ پہلے حصے میں کمزور طبقے کے حقوق ہیں، خواتین کے حقوق، یتیموں کے حقوق، اسی طرح سے میراث کے مسائل اور گھریلو زندگی کے احکام، اور بیوی اگر نافرمان ہو جائے تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے، یہ تمام تر مسائل تفصیل سے پہلے حصے میں آ چکے۔ اور دوسرا حصہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا آیت نمبر 58 سے تھا، جس میں احکام سلطانی تھے کہ ارباب اقتدار کو کن کن چیزوں کی پاسداری کرنی ہے اور کس طرح سے ان کو ملک کا نظم اور نسق چلانا ہے، جس کی وجہ سے رعایا کو سہولت پیدا ہو۔ ایک بات تو یہ سامنے آئی تھی کہ عہدوں کو مستحقین کے سپرد کیا جائے، اقتدار پر وہ لوگ آ جائیں جو اقتدار کے اہل ہوں، جو ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھا سکیں اور ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے خیال کر سکیں۔ ایک تو یہ طبقہ ہے، اور
اب دوسرا قانون یہ ذکر فرمایا کہ جب آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کا نفاذ کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے، اور نائب کا کام یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو اس دھرتی پر نافذ کرنا۔ جیسے پہلے سپارے میں بات آئی تھی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو کائنات کا نائب اور خلیفہ بنایا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو کائنات میں نافذ کریں گے۔ تو اسی طرح سے جب آپ احکام اللہ کے نافذ کرو گے تو ان احکامات کے نفاذ میں رکاوٹیں آئیں گی، اور وہ رکاوٹیں کافروں کی طرف سے جب آئیں گی، کافر آپ کو اس نفاذ میں آپ کے لیے مشکل پیدا کریں گے اور سامنے رکاوٹیں کھڑی کریں گے، آپ ان کو اسلام اور ایمان کی دعوت دو کہ تم ہماری طرح ہو جاؤ اور تم مسلمان ہو جاؤ۔ اگر آپ کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اچھی بات، آپ کی طرح ہیں، وہ کسی بھی رنگ کے ہیں، کسی بھی نسل کے ہیں، کسی بھی قوم کے ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ انہیں گلے لگائیں گے۔ اور اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر آپ ان کو جزیے کی پیشکش کریں گے، تو ٹھیک ہے آپ ٹیکس دے دیں گے اور ہم آپ کے مال کی اور آپ کی جان کی اور آپ کی ہر شے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ ہمیں ٹیکس دے دیں۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اور اگر اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوتے تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اب ان سے کہیے کہ اب آپ پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا مسلمان ہو جاؤ یا ٹیکس دے کر آپ ہمارے پاس رہو۔ اقتدار اور یہ سب چیزیں یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہیں گی۔ آپ کی جان کی حفاظت، آپ کے مال کی حفاظت، آپ کی عزت کی حفاظت، آپ کی ہر شے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے ہمارے اس اسلامی ملک کے اندر مسلمانوں کو جو عزت ملتی ہے، جو انہیں حقوق ملیں گے، وہی سارے حقوق آپ کو بھی دیے جائیں گے، لیکن آپ نے یہاں اپنے مذہب کی پرچار علی اعلان نہیں کرنا، اور اپنے عبادت خانوں کے اندر رہ کر جس طرح سے تم نے اپنی عبادت کرنی ہے تم کرو۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی تعرض نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، آپ کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اگر یہ بات بھی تسلیم نہیں ہے تو پھر چونکہ ہمیں اللہ کے احکام کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے، پھر تم جو ہے لڑائی اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب یہ وہ دعوت دی جا رہی ہے یہاں پر، اور کہ دشمن کے لیے ہر وقت تم تیار رہو اور منافقوں کی بزدلی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ دو باتیں اس رکوع کے اندر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذو لے لیا کرو حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان، اپنے ہتھیاروں کو اپنے پاس لے لیا کرو تاکہ کفار سے بچاؤ ہو سکے، تاکہ کفار سے تمہارا دفاع ہو سکے۔ فانفروا ثبات، اب انفروا جمیعا، فانفروا ثبات، اور جب تمہارے سامنے نبی کی طرف سے آواز لگے اللہ کی راہ میں نکلنے کی، فانفروا تو نکل پڑا کرو، ثبات جلدی جلدی، یا انفرادی طور پر اب انفروا جمیعا، یہ سب مل کر نکلو۔ ہر حال میں جب نبی کی طرف سے یا مسلمانوں کے خلیفہ کی طرف سے تمہارے کانوں میں آواز پڑے کہ فلاں جگہ پر مسلمانوں کو تیار ہو کے جانا ہے، ہتھیار اور اسلحہ اور پہن کر جانا ہے، تو جو مسلمانوں کے جنگجو لوگ ہیں وہ سب کے سب نکلے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ۔ اب منافقوں کے احوال بیان فرمائے کہ جب بھی ایسے حالات آتے ہیں، اگر مسلمان کسی غزوے میں نکلتے ہیں اور کسی سفر جہاد میں نکلتے ہیں تو کچھ منافقین ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، جو سستی کرتے ہیں، نکلنے میں تاخیر کرتے ہیں، یبطئن تاخیر کرتے ہیں، نکلنے میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جان دینا انہیں ناگوار گزرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال پیش کرنا انہیں ناگوار گزرتا ہے، اس راہ سے وہ بھاگتے ہیں، نہیں نکلتے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور اگر جب تم مسلمان اللہ کی راہ میں نکل چکے ہو اور نکلنے کے بعد اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، شکست ہو جائے، قتل ہو جائے، کوئی مسلمان شہید ہو جائے، تو یہ منافق جو نہیں نکلے، جو تاخیر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خوش ہو کر قالا، یہ منافق کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے بڑا فضل فرمایا، اللہ نے انعام فرمایا، اذ لم اکم معہم شہیدا، میں ان کے ساتھ موجود
موجود نہیں تھا، اگر میں ان کے ساتھ موجود ہوتا تو میں بھی مارا جاتا۔ پھر تو اللہ کا شکر ہے کہ میری بچت ہو گئی، میں نہیں گیا۔ تو یہ منافقوں کی عادت ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی اور مسلمانوں کی برائی پر خوش ہونا اور مسلمانوں کی شکست پر خوش ہونا۔ تو کسی بھی جگہ پر کوئی مسلمان اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر اگر مسلمان کی کسی بھی غم اور پریشانی پر خوش ہوتا ہے تو یہ منافقت کی عادت ہے۔ مسلمان کو کوئی مالی نقصان پہنچتا ہے، پڑوسی اس کی مالی نقصان پر خوش ہو کہ اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ کوئی رشتہ داری میں معاملہ پہنچاتا ہے، کوئی گھر میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے، کوئی اس قسم کے گھر کے اندر کوئی اور ناپسندیدہ حال پیش آ جاتا ہے، اگر ہم اس ناپسندیدہ صورت کو دیکھ کر خوش ہوں اور پڑوسی کی اس ناگواری کو دیکھ کر ہم خوش ہوں تو یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے مسلمان بھائی کی پریشانیوں پر خوش نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس پریشانی سے نجات دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔ اور یہ اس کی نقد سزا ملتی ہے، جو آدمی کسی دوسرے کی غم اور پریشانی پر خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو اس پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی کی پریشانی کو دیکھیں، کسی کو مصیبت زدہ دیکھیں تو اس موقع پر ہمیں اللہ پاک سے اس کے لیے بھی عافیت مانگنی چاہیے، اپنے آپ کے لیے بھی، اور اللہ سے یہ مانگا کریں کہ اللہ اس کو عافیت دے، اللہ اس پر سخت حالات، ٹھیک ہے میرا مزاج اس کے ساتھ نہیں ملتا، میری طبیعت اس کے ساتھ نہیں ملتی، میری بات چیت اس کے ساتھ اچھی طرح سے نہیں ہے، اور وہ میرا دشمن ہے، یعنی ہم تو دشمن بنا لیتے ہیں مسلمانوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، لیکن اس موقع پر کم از کم یہ لازمی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں اور اس کی پریشانی میں آپ شامل ہو جائیں، آپ اس کے ساتھ جا کے دو جملے کہہ دیں، جس سے کیا نتیجہ ہوگا، آپ کے لیے اجر ہے۔ یہ بات کسی غمزدہ کو تسلی دینا اس موقع پر کبھی قطعاً یہ مت دیکھا کرو کہ میرا اس کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، یہ میں اس کے ساتھ بولتا نہیں ہوں، میرا اس سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، قطعاً ان چیزوں کو مت دیکھا کرو۔ کسی کے ہاں فوتگی ہے پہنچ جاؤ، کسی کے ہاں غم آیا پہنچ جاؤ، بالکل سب باتوں کو بالائے طاق رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سامنے رکھتے ہوئے، جی نہ مانے، نفس نہیں چاہتا، آپ پہنچ جاؤ، میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، میرا نفس تو نہیں مانتا میں اس کے پاس جاؤں، میرا جی تو نہیں مانتا کہ میں اس وقت اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دوں، میں تو خوش ہوں کہ جناب اس کو پریشانی آئی ہے، نہیں، یہ مزاج مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ آدمی کو کھلے دل سے جانا چاہیے، اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے، اس کے غم میں اپنے آپ کو آدمی اس کے ساتھ شریک کرے کہ ہاں میں آپ کے اس غم میں، اتنا بھلے غلطیاں اس کی ہیں، 100 غلطیاں ہیں اس کی، آپ پہل کر لو۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے دل نہیں ملتا ہے جی تب بھی اس کی غمی میں شریک، بالکل شریک۔ یہ منافقت نہیں ہے کہ دل تو نہیں مل رہا، میں جا کے اس سے وہ کرو، دل اگر اندر سے نہیں مان رہا ہے تو میں خوش دلی سے تو نہیں ملوں گا، میرا دل تو اندر سے اس سے خلاف ہے، جی میں اوپر سے جا کے یہ کس میں آتا ہے؟ میں بتاتا ہوں دیکھیے اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، ہمارا دل ان سے نہیں مل رہا، ٹھیک ہے جی، اول تو یہ ہے کہ اس مسلمان کی کسی بھی قسم کی برائی ہم اپنے دل میں نہ رکھیں، اس نے اگر ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، جرم کیا ہے، تنگ کیا ہے، اس نے ستایا ہے آپ، تو ہم اپنے دل میں کوئی بھی برائی نہ رکھیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو درگزر کر دیں۔ لیکن اگر بار بار آپ کو اس سے ٹھیس پہنچتی ہے، بار بار اس سے نقصان پہنچتا ہے، بارہا آپ جا چکے نقصان پہنچتا ہے، تو اب اس وقت اس کے گھر میں مصیبت آن پڑی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا یہ اندر سے یہ بات ہے کہ میں بعد میں نہیں جاؤں گا، میں اس سے مکمل راستے ہموار نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے بار بار نقصان پہنچتا ہے، تو اس وقت کم از کم حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کی پریشانی میں، اس کے غم میں شریک ہو جائیں، اس کے غم میں شریک ہو جائیں، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ساری باتوں کو دل سے نکال کے اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ نہیں، یہ منافقت نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کو آپ نے پورا کیا، وہ علیحدہ بات ہے، نفس نہیں چاہ رہا، نہیں مان رہا، میں اپنے نفس پر جبر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کسی وقت آدمی کو نماز کا جی نہیں چاہ رہا لیکن میں جا رہا ہوں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ کسی وقت جو ہے آدمی سامنے جو ہے نظر نیچی کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، غیبت کرنے کا جی چاہ رہا ہے، اندر سے جی چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، لیکن میں گناہ سے بچ رہا ہوں، کیوں؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے۔
تو یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے کہ آدمی اس موقع پر اس گناہ سے بچ جائے کہ اس وقت نفس کی بات نہیں مانی ہے، نفس کہتا ہے کہ نہیں جانا ہے، نفس کہتا ہے کہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے، ساری برائیاں اس نے سامنے لا کے کھڑی کر دی ہیں، لیکن میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کے لیے میں چلا جاتا ہوں، یہ اجر کی بات ہے، یہ منافقت نہیں کہلائے گی۔ تو بہرحال اس موقع پر بہت خیال رکھا جائے، بہت خیال رکھا جائے، کیا پتہ آپ کے اس موقع پر جانے سے اس کی زندگی بدل جائے، اس کا دل بدل جائے، آپ کے حوالے سے اس کا دل بدل جائے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کی مشکل آئی تھی میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہے، میں نے پلٹ کے نہیں پوچھا ہے، آج میری مشکل آئی ہے تو یہ میرے ساتھ کھڑا ہے، سمجھے نا، یہ اعلیٰ اخلاق ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں۔ تو یہ حال ہے منافقوں کا۔ قال قد انعم اللہ علیہ، منافق کہنے لگا، کہتا ہے کہ قد انعم اللہ علیہ، یہ تو اللہ نے میرے اوپر انعام فرمایا، فضل ہوا اللہ کا، اذ لم اکن معہم شہیدا، میں وہاں موجود نہ تھا، ولئن اصابکم فضل من اللہ، اب یہ عجیب بات ہے، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، خود غرضی کا یہ حال ہے منافقت کی، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی اللہ کا فضل، فضل سے مراد فتح، کامیابی، مال غنیمت، اگر کسی غزوے میں تمہیں مال غنیمت مل جائے، اللہ کا فضل مل جائے، کامیابی سے تم ہمکنار ہو جاؤ، لَيَقُولَنَّ، یہ کیا کہتا ہے، یہ اس وقت کہتا ہے، کیا کہتا ہے، وہ جو بات ہے وہ تھوڑی سی آگے ہے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یا لیتنی، دو الفاظ کے بعد دیکھیں، یا لیتنی کیا کہتا ہے، ہائے کاش کنت معہم، میں بھی وہاں پر ہوتا، اس میدان میں ہوتا، تو فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا، جیسے انہیں مال حاصل ہوا، انہیں چیزیں حاصل ہوئی ہیں، انہیں جناب دنیا کی نعمتیں ملی ہیں، مجھے بھی مل جاتی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کی پریشانی پر وہ خوش ہوتا ہے اور مسلمانوں کی شکست پر خوش ہوتا ہے، اور جب مسلمانوں کو اللہ کا فضل اور کامیابی ملتی ہے تو یہ کہتا ہے ہائے کاش میں بھی اس کے ساتھ ہوتا اور آج یہ عزتیں مجھے بھی ملتی۔ بیچ میں جملہ کیا آیا، کَأَن لَّم تَکُن بَینَکُم وَبَینَہُ مَوَدَّۃٌ، ایسا حال ہے اس ظالم کا گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے، اس کا تعلق مال سے ہے، اس کا تعلق اپنے اغراض سے ہے، کہ اگر اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہوتا، آپ کی ذات سے وہ محبت کر رہا ہوتا تو آپ کی پریشانی پر وہ غمگین ہوتا، اور آپ کو مال ملنے پر وہ خوش ہوتا، آپ کی خوشی پر اسے خوشی ہوتی کہ چلو شکر ہے، میرا بھائی ہے، میرا پڑوسی ہے اور میرا عزیز ہے، اس کو اللہ پاک نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ لیکن بہت قلیل، بہت کم لوگ ہیں آج کل کسی مسلمان کی خوشی پر خوش ہوتے ہیں، بہت کم ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، خاص طور پر بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر قرابت داروں میں مشکل ہے۔ ایک لائن اور ایک راستے والے جو لوگ ہیں وہاں مشکل ہے یہ معاملہ۔ ایک آدمی اپنے پڑوسی کے علاوہ، اپنے عزیز اور رشتہ دار کے علاوہ کوئی دور کا آدمی ہے، کوئی خاص جان پہچان نہیں ہے، راستے چلتے کا آدمی ہے، اس کی اچھائی پر خوش ہو سکتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ پاک نے اس مسلمان کو یہ عزت دی ہے۔ لیکن جب یہی خوشی اگر پڑوس میں آتی ہے، یہی خوشی اگر اپنے بھائی کے پاس آتی ہے، یہی خوشی اپنے چچا زاد کے پاس آتی ہے، تو پھر اس طرح سے خوش نہیں ہوتا جیسا وہ باہر کی آدمی کی خوشی پر خوش ہوتا ہے۔ یہ برائی ہے، یہ غلطی ہے۔ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، کھلے دل سے خوش ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فضل مانگنا چاہیے کہ اللہ تو نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے بھی دے دے، اور اے اللہ اگر میرے حق میں یہ بہتر نہیں ہے تو اس کا بدل مجھے عطا فرما۔ اور اگر اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو، تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایسی پریشانی سے عافیت دی ہے جس میں آپ کو مبتلا کیا۔ یہ دعا اس کے سامنے اونچی آواز سے نہیں پڑھنی ہے تاکہ وہ غمزدہ نہ ہو، آہستہ پڑھنی ہے، دل میں پڑھتی کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ عافیت فرمائی، اس کے لیے بھی عافیت کی دعا کرو۔ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ، آج اس کے ساتھ یہ آزمائش ہے، کل یہ آزمائش آپ کے گھر میں بھی آ سکتی ہے، آج اس کے ساتھ یہ پریشانی ہے، کل یہ پریشانی آپ پر بھی آ سکتی ہے۔ اچھا، اگر عربی کے الفاظ یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ دیں اپنی زبان میں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے، فضل ہے جس رب نے مجھے عافیت عطا فرمائی ہے اس قسم کی پریشانی سے جس میں وہ مبتلا ہے۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، بیچ میں کوئی چیز سمجھ نہ آئے
نہ کوئی پوچھ لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ اب ترغیب دی گئی مسلمانوں کو کہ چونکہ تمہیں پوری دنیا کے اندر اسلام کا نفاذ کرنا ہے، فَلْيُقَاتِلْ، تو پھر آپ لڑیے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے ساتھ یشرون الحیات الدنیا، جو اختیار کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں، ایسے کافروں سے، ایسے نافرمانوں سے آپ قتال اختیار کیجئے، لڑیے، یہ فائدہ ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کو لیے بیٹھے ہیں، آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اچھا اللہ کی راہ میں جب مسلمان جاتا ہے تو مارا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، فَيُقْتَلْ، قتل کر دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، او یغلب، یا غازی بن کر آتا ہے، غالب ہو کے آ جاتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں صورتوں میں ہم اس کو بڑا اجر عطا کریں گے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر شہید ہو کے آ جائے تو تب بھی بھلائی ہے، اور اگر غازی بن کر آ جائے تو تب بھی بھلائی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں جب دوسرے سال میں احکام اترنا شروع ہوئے، ان احکامات میں سے ایک حکم یہ تھا، پہلے یہ منع تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا کسی کافر پر، اگر کوئی مارے تو تمہیں صبر کرنا ہے۔ مکہ کی زندگی میں یہی حالات تھے، اگر تمہیں وہ ماریں اور سختی کریں تو آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر، تحمل کا حکم تھا۔ لیکن مدینہ منورہ میں جا کر پھر یہ حکم اس طرح سے آ گیا کہ اب جو آپ کو اگر ستاتا ہے، جنہوں نے ستایا ہے، تو اب آپ اپنا دفاع کیجئے، آپ اٹھیے، اور آپ اپنے ہاتھ میں اسلحہ لیجئے، تلوار لیجئے، اب آپ ان کے خلاف لڑیے۔ یہ مدینہ میں جا کے حکم آیا۔ تو جب مدینہ میں یہ حکم آیا تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ تردد ہوا کہ پہلے تو ایسا تھا کہ جناب درگزر، اور اب ہتھیار لینے کا حکم آیا، تلوار لینے کا حکم آیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں لڑو گے اللہ کی راہ میں، کیوں نہیں لڑو گے؟ پہلی بات تو یہ کہ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اور دنیا میں تم تو لڑتے تو ہو ہی ہو، لڑنے کا مزاج تو کہیں نہ کہیں پایا ہی جاتا ہے، اللہ کی راہ میں تمہیں لڑنا چاہیے۔ نمبر 2، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور کمزور ترین مرد، وَالنِّسَاءِ، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، معصوم بچے چھوٹے چھوٹے، الذین یقولون، جو پریشانی اور غم یعنی کافروں کے ظلم اور زیادتی سے پریشان ہو کر یوں پکار اٹھے ہیں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہمیں نکال دیجئے، من هذه القریہ، اس بستی سے، الظالم اہلها، کہ جس کے بستی والے ظالم ہیں۔ اس سے مراد مکہ مراد ہے، مکہ کی بستی میں، چونکہ جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اور ہجرت کرنے کا ساز و سامان جن لوگوں کے پاس نہیں تھا، کتنے ایسے مسلمان تھے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، کہ جو مکہ مکرمہ میں رکے ہوئے تھے اور ہجرت کرنے کے اسباب ان کے پاس نہیں تھے، اور جو کافروں کی اور مشرکوں کی زیادتیوں سے جب پریشان ہو جاتے تو اللہ سے یہ دعائیں کرتے کہ اے اللہ ہمیں یہاں سے ان ظالموں کی بستی سے نکال دے۔ تو اس وقت پھر مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ آپ کو اپنے ان مسلمان بھائیوں کو، قرابت داروں کو وہاں سے آزاد کرنا ہے، اور پھر بالآخر مکہ فتح ہوا اور پھر ان لوگوں کو آزادی ملی۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ بنا دیجئے ہمارے لیے اپنی جانب سے ولیًّا، ایک دوست، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا دیجئے ہمارے لیے اپنی جانب سے نصیراً، مددگار، جو ہمیں ان کافروں کے ظلم اور زیادتیوں سے بچائے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان والوں کا نصب العین کیا ہوتا ہے؟ ایمان والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے کلمے کو، توحید کو بلند کرنے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے وہ ہتھیار اور اسلحہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن والذین کفروا، اور کافروں کا نصب العین کیا ہے لڑنے کا؟ یقاتلون
یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں، وہ قتال کرتے ہیں فی سبیل الطاغوت، کفر کو غالب کرنے کے لیے، طاغوت کفر کو غالب کرنے کے لیے، شرک کو غالب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے وہ لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، لہٰذا اے مسلمانوں ایسے شیطان کے سرداروں سے، شیطان کے اولیاء اور شیطان کے دوستوں سے دبا کر لڑو تم۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر اسلام کو مٹانا اور کفر کو ظاہر کرنا اور پھیلانا چاہتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، ایسے شریروں کے ساتھ، شیطان کے دوستوں کے ساتھ تم خوب لڑو، اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور سن لو ان کید الشیطان کان ضعیفا، اگر انہوں نے کوئی منصوبے بنا رکھے ہیں تمہارے خلاف اے مسلمانوں تو پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے اور شیطان کی تدبیریں کمزور ہیں، اللہ کے مقابلے میں شیطان کی تدبیریں کمزور ہیں، کبھی بھی وہ حق کے مقابلے میں انہیں جیت نہیں ہوگی، بشرطے کہ تم ایمان پر پکے رہو اور تمہارا اللہ کی ذات عالی پر ایمان اور بھروسہ ہو، ظاہری اسباب پر تم بھروسہ نہ کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا قید اور مکر اور تدبیر بے حد کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں بہادری کی دعوت دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، موت کا خوف کبھی بھی تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، فتح اور شکست دونوں ہو سکتی ہیں، تمہارے لیے شکست ہے اگر تم نیک نیتی سے لڑے ہو، اس شکست میں بھی تمہارے لیے کامیابی ہے کہ تم شہادت پاؤ گے، اور اگر فتح ہو گئی تو بھی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ نمبر 4، اطاعت رسول تمہارے لیے بڑی بنیاد ہے، اطاعت رسول کامیابی کے لیے سب سے بڑی بنیاد اطاعت رسول ہے۔ اور نمبر 5، جھوٹی افواہوں پر تم کان نہ دھرا کرو۔ اور نمبر 6، سفارش کے اصول، یہ باتیں یہاں پر اس رکوع کے اندر ہے۔ پھر دہراتا ہوں، بہادری، مسلمانوں کو بہادری کی دعوت دی گئی، ایک بات۔ اور نمبر 2، موت کا خوف کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامی لشکر کے آداب ہیں، اسلامی لشکر کیسے ہوتا ہے، تو پہلا ادب بتایا کہ بہادر ہونا چاہیے، اسے بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، خوف موت کا کبھی بھی اس کے دل میں نہ ہو، اسے شہادت عزیز ہو، اسے اللہ کی راہ میں مرنا عزیز ہو۔ اور صحابہ تو یوں کہا کرتے تھے نا کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہمیں موت سے ایسی محبت ہے، کافروں کو کہتے تھے جیسے تمہیں شراب سے محبت ہے، ہمیں ایسے موت سے محبت ہے، ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور نمبر 3، فتح اور شکست تو دونوں ہو سکتی ہیں، یہ تو دونوں ہیں، اور فتح ہوتی ہے اسلام کے غلبے کے لیے اور شکست ہوتی ہے تمہیں شہادت کے مرتبوں پر فائز کرنے کے لیے، دونوں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور نمبر 4، اطاعت رسول، یہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اور نمبر 5، جھوٹی افواہوں پر کان بالکل نہیں دھرنا چاہیے۔ اور نمبر 6، سفارش کے اصول۔ اب دیکھیں، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، الم ترى، کیا آپ جانتے ہیں، الی الذین، ان لوگوں کو، قیل لهم، جن سے کہا جاتا تھا کفوا ایدیکم، کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو روکو۔ جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کہا جاتا تھا کہ بھائی ہاتھ نہیں اٹھانا، بڑے غصے میں ہوتے تھے کچھ لوگ کہ نہیں، اگر کسی کافر نے ہاتھ اٹھایا نہیں ہمیں مارنا چاہیے ان کو، یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم بزدل بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہو کہ صبر کرو صبر کرو، کب تک صبر کریں گے؟ اس قسم کی باتیں جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہوتی رہتی تھی۔ تو کہا کیا آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو، قیل لهم، جن سے کہا جاتا کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ہاں، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ نماز قائم کر کے تمہارے بدنوں کی مشق ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر کے تمہارے مال کی مشق ہے۔ کیا مطلب کہ نماز تمہیں وہ بنیاد ہے کہ جو تمہیں استقامت دے گی، نماز کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی راہ میں لڑنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی استقامت نماز کے ذریعے سے آئے گی۔ ارے نماز وہ ذخیرہ ہے، نماز وہ نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے سے، لیکن نماز ہو تو پھر انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور پھر اللہ سے جب تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اب اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے پھر اپنی جان، اپنے مال، بیوی بچوں، گھر بار، کسی شے کی پرواہ نہیں کرتا۔ بڑی بات غور سے سننے کی ہے اور اہم بات ہے۔
ترجیحات مسلمان کی مکہ مکرمہ میں 13 سال مسلمانوں کی ترجیحات بنائی گئیں کہ آپ کی سب سے اول دیکھو، ایک انسان کی جان، نمبر 2 اپنے بچوں کی جان، نمبر 3 مال، نمبر 4 اپنا گھر بار، اور نمبر 5 یہ ایمان. یہ چیزیں ہیں، یہ انسان کی ضروریات ہیں. ایمان آدمی کی آخرت کی ضرورت ہے، جان دنیا میں ہے انسان کی، مال، بیوی بچے، گھر بار، یہ سب دنیا کی ضروریات ہیں. ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر انسان کی جان پر خطرہ آتا ہے، آدمی اس جان پر خطرے کو دور کرنے کے لیے اپنا مال لگا دیتا ہے. مال، بھئی مال لو، میری جان چھوڑ دو. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو مال اور جان کے بارے میں اگر ٹکراؤ آ جاتا ہے تو آدمی جان کو ترجیح دیتا ہے، مال کو پیچھے کر دیتا ہے. کوئی بات نہیں. اسی طرح سے اگر انسان کا ٹکراؤ آدمی کی جان کا جائیداد کے ساتھ آتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، لو میری جان چھوڑ دو. یہی ہوگا، جان اور زندگی ہے تو مال اور آ جائے گا، جائیداد اور آ جائے گی. اسی طرح سے اگر بیوی بچوں کے ساتھ ٹکراؤ آ جاتا ہے تو اس موقع پر بھی انسان بسا اوقات اپنا سارا مال لگا دیتا ہے، بسا اوقات اپنی جان بھی لگانے کے لیے تیار ہے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے. اس کے بعد یہ سارا ٹکراؤ اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر بار کا، یہ ٹکراؤ آتا ہے پھر ایمان کے ساتھ. اب 2 باتیں ہیں، یا اپنا ایمان بچاؤ یا اپنی جان بچاؤ، یا اپنا ایمان بچاؤ یا اپنی اولاد کو بچاؤ، یا اپنا ایمان بچاؤ یا اپنا گھر بار بچاؤ. تو ترجیحات ایسی بنائی گئی، محنت ایسی کی گئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر مکی دور میں کہ ایمان تمہارے پاس سب سے قیمتی اثاثہ ہے، جس کے لیے تم جان کو بھی قربان کر سکتے ہو، جس کے لیے تم بیوی بچوں کو بھی قربان کر دو، جس کے لیے تم جائیدادوں کو بھی چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو. ایمان تمہارا کسی صورت میں نہیں جانا چاہیے. یہ 13 سال کی محنت ہے، یہ 13 سال کی محنت ہے. اس لیے اعمال کروائے گئے، نماز نماز نماز، اللہ سے تعلق، اللہ سے تعلق. اعمال کے ذریعے سے جب اللہ سے تعلق بنے گا، ایمان میں رسوخ پیدا ہوگا، ایمان کی جڑیں دل میں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی. تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ پہلے دن سے ہی ہجرت کا حکم نہیں آیا، 13 سال پسے، تکلیفیں برداشت کی، اپنی جانوں پر آئی بات، سختیاں آئی ہیں، جسموں کو داغا گیا ہے، آگ کے اندر ڈالا گیا ہے، بچوں کو بھی زخمی کیا گیا ہے. یہ سارے حالات مکہ کے اندر برداشت کیے گئے. اب بڑا امتحان آیا کہ اب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تمہیں مکہ کی اپنی جائیدادوں کو، گھر بار کو، سب شے کو چھوڑ کر یہاں سے جانا پڑے گا مدینہ منورہ. اور وہاں تم جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ملے بھرے ہوئے گھر اور عمارتیں اور جناب محلات ملیں گے، نہیں، وہاں تمہیں باہر رہنا پڑے گا، کھلے آسمان کے نیچے رہنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. یہ سب کچھ چھڑوایا گیا ایمان کو بچانے کی خاطر. تو جب یہ معیار اور یہ جذبات پیدا ہو گئے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی سب سے مقدم ہے، تو پھر مدینہ منورہ میں اب حکم آیا، اب لڑنے کا حکم. یہ حکم مکہ میں بھی آ سکتا تھا. جب مکہ میں اگر حکم آ جاتا تو چونکہ جب انسان کی لڑائی ہوتی ہے تو پھر جان کا مقابلہ ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، تو اس موقع پر کہیں ایسا نہ ہو، اگر تربیت نہ ہوئی ہو تو پھر کیا کر لیتا ہے انسان؟ پھر انسان جان بچا لیتا ہے، ایمان کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے تربیت کی گئی. اور اسی طرح سے پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے اور جہاد کے احکام نازل ہوتے ہیں اور علاقے فتح ہوتے، مال ہاتھ میں آتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس مال کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنے ایمان سے فارغ ہو جاؤ، ایمان سے ہاتھ تو بیٹھو. اور یہ تربیت کی گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ مزاج اور وہ جذبات پیدا ہو گئے کہ ایک یہودی کو پکڑا. کیوں پکڑا ہے؟ لٹایا قتل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. یہودی نے چہرے پر تھوک دیا تو قتل کرنا چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے، تلوار پیچھے کھینچ. اس نے کہا کیوں پیچھے ہٹ گئے ہو؟ کہا اس نے تمہیں تھوکا کیوں ہے؟ کہا تھوکا اس لیے تھا تاکہ تو جلدی مجھے مار دے، تجھے غصہ آئے اور میرا کام جلدی سے تمام کر دے، کہ مجھے اذیت نہ دے. ایک یہ کہ چھوٹے چھوٹے زخم لگا کے قتل کرنا، اور ایک یہ کہ ایک دم سے تلوار پھیر دینا. میں نے تو اس لیے کیا ہے تاکہ تو جلدی مجھے قتل کر دے اور مجھے اذیت نہ ہو. تو فرمایا میں نے اس لیے تجھے چھوڑ دیا کہ اب قتل میں میرا غصہ آ گیا ہے، پہلا قتل اللہ کی رضا کے لیے تھا. یہ جذبات تربیت کے بعد جا کے پیدا ہوتے ہیں. اعمال بنیاد ہے.
ہاں ایمان بڑی بنیاد ہے، ایمان بڑی بنیاد ہے، سبحان اللہ۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر وہ زمانہ آیا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے زمانے میں ایک علاقہ شام کا فتح ہوا شام کا علاقہ، اور ایک رومیوں کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا معاہدہ تھا، اور معاہدے کی تاریخ تھی کہ فلاں تاریخ تک ہمارے اور آپ کے درمیان میں جنگ بندی ہے۔ اب وہ جو کل تاریخ آنے والی ہے جس میں معاہدہ ختم ہے، آج ہماری آخری تاریخ ہے جی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے رات کو اپنی فوجوں کو حرکت دے دی اور سیدھی جا کے کافروں کے بارڈر پر فوجوں کو بٹھا دیا، اور جیسے ہی اگلے دن کی تاریخ آئی، صبح سورج چڑھا، سویرے حملہ آور ہو گئے کہ کافر تو ابھی غافل ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ظاہر سی بات ہے کل ہماری تاریخ ختم ہو رہی ہے تو کل مسلمان وہاں سے لشکر کشی کریں گے، پہنچنے میں آدھا دن لگے گا، اتنے دن میں ہم تیار ہو جائیں گے، یا کوئی پیغام آئے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیج دیا، اور فجر کی نماز کے بعد فوری لشکر نے حملہ کر دیا، اور وہ علاقہ سارا کا سارا علاقہ فتح ہوا، قیدی بھی ہو گئے۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المومنین یہ وفا نہیں ہے، یہ غدر ہے، یہ دھوکہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کو دھوکہ سمجھا جاتا تھا کہ دشمن ابھی غافل ہے، اور پہلے سے آپ نے اپنی فوجوں کو حرکت دے دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے دیگر اصحاب سے پوچھا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے، کہ عمرو بن عبسہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ اچھا، فرمایا وہ واپس بلاؤ، فوجوں کو واپس بلاؤ۔ وہ فتح کیا ہوا علاقہ چھوڑ دیا۔ مفتوحہ علاقہ، پورا ملک فتح ہو جائے، اس کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کی نظروں میں ملک کا حاصل کرنا مقصد نہیں تھا۔ ہاں، ایسا ملک جو حاصل ہو اللہ کی نافرمانی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف کر کے اگر وہ ملک حاصل ہو، وہ ملک ہمیں کس فائدے کا؟ کس فائدے کا؟ ہم جو ملک حاصل کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے۔ اگر اس معاملے سے اللہ اور اس کا رسول ہی راضی نہیں ہے تو پھر ملک کو ہم کیا کریں گے؟ یہ بنیاد تھی ان لوگوں کی، تو بہت تربیت تھی ان لوگوں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ، آپ کی تربیت میں رہنے والے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پوری دنیا میں غالب کیوں آئے؟ فرمایا ایک خاص خصوصیت ان لوگوں میں یہ تھی کہ وہ آسمانی تعلیمات کو، وحی الہی کو، اللہ کی وحی کو ہمیشہ عقل پر ترجیح دیتے تھے۔ اگر وحی کا عقل کے ساتھ تعارض اور ٹکراؤ تو جو اللہ کا حکم ہے اس کو مقدم، عقل کو پیچھے کرتے تھے۔ یہ ایک بڑی بنیاد تھی ان کے پاس۔ نمبر 2، اقتدار سے اور عہدوں سے ہمیشہ وہ دور بھاگنے والے تھے۔ اقتدار سے اور عہدوں سے ہمیشہ وہ دور بھاگنے والے تھے۔ اگر کسی کو کوئی عہدہ سپرد کر بھی دیا جاتا تو وہ ساری رات روتا رہتا، ایسا لگتا جیسے کیا مصیبت اس پر ڈال دی گئی ہے۔ وہ عہدوں سے خوش نہیں ہوتے تھے، اور یہ صحابہ کی زندگی کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ نامزد کیا گیا، غم زدہ ہیں، بات نہیں ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں بھائی عمر بن خطاب کو کر لو، بھائی عمر کو کر لو، بھائی عمر کو آگے بنا لو۔ سب لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر، نہیں آپ خلیفہ ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جب خلیفہ نامزد کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عشق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کا یہ حال تھا روتے روتے کہ ممبر پر تشریف لائے، خطبہ نہیں دے سکے، غم کا حال یہ تھا کہ میرے اوپر اتنا بوجھ تم لوگوں نے ڈال دیا، میں کیسے کروں گا، میں کیا اس بوجھ کو اٹھاؤں گا۔ تو آج تو ہم مبارکبادیاں دیتے ہیں، عہدے اقتدار مل جانے پر مبارک ہو جی، یہ کیا مبارکباد کی چیز ہے؟ کسی کے اوپر کسی کا گھر گر جائے، کسی کے کندھوں پر بوجھ آئے کہ مبارک ہو، تو صحابہ تو اس سے بھاگتے تھے دور۔ آج اقتدار کی طلب ہے، اقتدار کی طلب ہی نہیں ہے، ہوس ہے، نشہ ہے اس کا، اور پھر نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نتائج آتے ہیں۔ تو ہم ان تعلیمات سے بہت دور چلے گئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تھی۔
ان تعلیمات کے ساتھ اگر ہم آج زندگی گزاریں تو پوری دنیا کے اندر کیا بات ہے کہ اتنا مطلب ہے کہ مسلمان اس تعداد میں ہونے کے باوجود بھی صرف 313 پوری دنیا میں دھاگ بیٹھ گئی. یہ 313 یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کیا بلائیں ہیں؟ سبحان اللہ، کیا جذبات تھے. اور فارس میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتہ نہیں عجیب لوگ تھے. موت کا ڈر تو تصور نہیں تھا. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو بلایا گیا جی سمجھوتے کے لیے، مذاکرات کے لیے. تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن عاص جو گورنر تھے وہاں کے، انہوں نے بھیجا جاؤ بات کرنے کے لیے. اکیلے گئے اور جب دربار میں پہنچے، شاہی دربار میں، تو دربانوں نے روکا کہ نہیں، یہاں کے شاہی آداب آپ کو بجا لانے ہوں گے. کیا آداب ہے شاہی جی؟ شاہی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ گھوڑا آپ یہاں چھوڑ کر جائیں گے، اندر گھوڑا بادشاہ کے محل میں آپ نہیں لے جا سکتے. نمبر 2، تلوار آپ کو چھوڑ کر جانی پڑے گی، لے کے بھی جائیں گے تو تلوار آپ کی نیام کے اندر ہونی چاہیے، باہر نہیں ہونی چاہیے. اور نمبر 3، آپ ہمارے بادشاہ کے سامنے جب پہنچیں گے تو آپ سجدہ کریں گے. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ ایک شرط بھی تسلیم نہیں ہے، کافر سمجھوتا اور مذاکرہ ہمارا اور آپ کے درمیان میں نہیں ہوگا. تو ربیع بن عامر نے فرمایا نہیں ہوگا تو نہ ہو، آپ نے بلایا ہے، میں نہیں آیا. ہمارا تو صاف صاف اعلان ہے، یا تو ہماری طرح ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہوتے ہو تو جزیہ دو، نہیں جزیہ دیتے ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارے اور تمہارے درمیان میں پھر ہماری تلوار فیصلہ کرے گی. پھر تلوار جب ہوگی تو پھر نصیب ہے، تم غالب آتے ہو یا ہم غالب آتے ہیں. ہم اگر غالب آ گئے تب بھی نفع میں، ہم مغلوب ہو گئے تب بھی فائدہ ہے ہمارا، پھر دیکھی جائے گی. تو دربان نے کہا تلوار دیکھی ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی، دیکھو نا ایمانی حرارت، ایمانی طاقت. تو تلوار بھی ذرا پرانی سی تھی اور چیتھڑوں کے اندر لپٹی ہوئی تلوار تھی. تو وہ دیکھ رہا ہے دربان، اس تلوار کو دیکھ رہا ہے، اس تلوار سے تم یہ علاقہ فتح کرنے آئے ہو، جو سپر طاقت تھی اس وقت کی فارس، اس کو فتح کرنے آئے اس تلوار سے. تو فرمایا کہ ہم تلوار سے نہیں، ہم ایمان سے فتح کریں گے، ہم ایمان کی طاقت سے فتح کرتے ہیں. یہ تو تلواریں تو ظاہری اسباب ہیں، اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو وار کر کے دیکھو. تو تلوار لڑانے کے لیے یوں اس طرح سے ہاتھ کیا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے، مارو میری تلوار پر اپنی تلوار کو، دیکھتے ہیں. تو اس نے تلوار ماری تو ربیع بن عامر کا ہاتھ ذرہ برابر نیچے بھی نہیں ہوا، حرکت ہی نہیں ہے ہاتھ میں، ایسے جیسے لکڑی کھڑی ہے اس طرح سے. کیا جان تھی. اور پھر ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے، اس نے پھر یوں ہاتھ کیا تو انہوں نے ان کی تلوار پر ماری تو اس کی تلوار 2 ٹکڑے ہو گئی. کہا ہمارے پاس ایمانی طاقت ہے، اس کے ساتھ تم نہیں لڑ سکتے ہو. تو دربان نے جا کے شاہی آداب خود بجا لاتے ہوئے یہ باتیں بتا دی کہ اس قسم کا آدمی آ رہا ہے اور مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کیا آدمی ہے، اور وہ گھوڑے سمیت آنا چاہ رہا ہے اور وہ شاہی آداب بھی بجا نہیں لا رہا. تو کہا آنے دو. تو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سمیت اندر تشریف لے گئے، اور جب بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے تو اس کے بلند و بالا غالیچے اور قالین تلوار کی نوک سے چیرتے ہوئے دربار تک گئے. یہ کوئی کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بہادری ہے، کیا ایمان ہے. اور بادشاہ کا جو تخت تھا اس تخت کے کھنڈے کے ساتھ اپنے گھوڑے کو جا کے باندھا. اتنی بڑی بے ادبی کوئی کر سکتا ہے؟ اور زمین سے ایک یوں تلوار سے کی نوک سے قالین کا ٹکڑا ہٹایا، پھاڑا اور زمین کے نیچے بیٹھے. اب بولو کیا کہنا ہے، میں مذاکرات کے لیے آیا ہوں. تو وہ دربان سینکڑوں کے حساب سے چوکیدار، دربان، پولیس کھڑے حیران اس ایک فرد واحد کو. یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ ہے اللہ کی مدد. کون اس کو کیا کہے گا؟ سب مبہوت رہ گئے. تو بادشاہ نے پوچھا کیوں آئے ہو تم؟ اللہ اکبر. تو بس عجیب جملہ کہا، اور اس جملے سے ایسی دہشت طاری ہو گئی، کہا اللہ ابتعثنا، ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے.
ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تو پھر تم لڑو، اللہ کے ساتھ لڑو گے، ہمارے ساتھ نہیں لڑو گے۔ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد، تاکہ ہم بندوں کی بندگی سے نکالیں، بندوں کی بندگی سے نکالیں اور اللہ کی بندگی میں ان کو ڈالیں، اور ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الآخرہ، اور دنیا کی تنگی سے نکالیں اور آخرت کی وسعت میں لے جائیں، اور ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، اور اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ یہ جو تمہارے دین ہیں اور تم نے گھڑ رکھے ہیں، ان دینوں کے اندر جو ظلم اور زیادتیاں ہیں، ان ظلم اور زیادتیوں سے نکال کر اسلام کے عدل والے مذہب کی طرف ہم آپ کو لے کے جائیں۔ بس اتنی سی باتیں تھیں۔ تو یہ مذاکرات کچھ بھی نہیں ہوئے، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حال تھا ان لوگوں کا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کو موت بھی عزیز، ان کو لڑنا بھی عزیز، ان کو شہادت بھی عزیز، تو وہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلواریں تھیں، اللہ پاک کی طرف سے آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ آج بھی اگر وہ ایمان ہو تو دنیا کفر کیا کرے گا، سمجھے جی؟ لیکن بات یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، میں پھر بات عرض کرتا ہوں، آج کافر جری نہیں ہے، مسلمان بزدل ہو گیا ہے۔ آج مسلمان بزدل ہو گیا، مسلمان کے اندر بزدلی ہے، کافر کبھی بھی جری نہیں ہوتا، کافر میں جرت ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو جرت تو ایمان کا نام ہے، جس کے اندر جتنی ایمانی طاقت ہوگی اتنی بہادری اس میں آئے گی۔ یہ صحابہ کے تذکرے اپنے گھروں میں بچوں کو سناؤ، اپنے بچے بہادر بنیں گے۔ یہ صحابہ کے حالات سناؤ، ان کے اندر ایمانی حرارتیں پیدا ہوں گی۔ نہ دائیں بائیں کے قصے سناؤ۔ آج میڈیا نے، آج ہمارے بچوں کو گیمز نے، آج ہمارے بچوں کو ان چیزوں نے، نیٹ نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہمارے اندر مال کی محبت ہے، مال کی ہوس ہے، حرص ہے مال کی، اور مرنا کوئی نہیں چاہتا، موت سے نفرت ہو گئی ہے۔ لَتَجِدَنَّمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہودیوں کو کہا کہ ایسے موت زندگی پر حریص ہیں کہ اگر 1000 سال بھی یہ جئیں نا تو تب بھی مرنا نہیں چاہتے، تب بھی مرنا نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 63 سال کی عمر سے ہمارے بزرگان دین جب گزرتے تھے تو ڈرتے تھے، تبھی عمر تو پوری ہو گئی ہے۔ 63 سال مسنون عمر ہے نا، نبی علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی، مسنون عمر پوری ہو گئی ہے۔ 60 سال کے بعد ڈرتے تھے لوگ، 70 سال کے بعد اور ڈرتے تھے، بھائی اب تو کیا رہ گیا ہے؟ اس امت کی عمر اوسطاً 60 سے 70، میں 60 کی بھی پورا کر چکا ہوں، 70 کی دہائی بھی گزار رہا ہوں، اب تو اللہ تو بلا ہی لے، ایمان کے ساتھ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں تو بات یہ آئی کہ جن کو پہلے کہا جاتا تھا کہ بھائی ہاتھ کو روک کے رکھنا ہے، نہیں لڑنا ہے، نہیں لڑنا ہے، اب جب جہاد کا حکم آیا، الم تر الی الذین، کیا آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا کفوا ایدیکم، جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے ان سے کہا جاتا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، لیکن فلما کتب علیہم القتال، اب جب قتال کا حکم آیا، لڑنے کا حکم آیا، فلما کتب، جب فرض کر دیا گیا، علیہم، ان کے اوپر، القتال، قتال کو فرض کر دیا گیا، جہاد کو فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک ٹولہ نکلا، یہ منافق کیا کرتے ہیں، یخشون الناس، پھر ڈرتے ہیں لوگوں سے کہیں ہم قتل نہ کر دیے جائے، کخشیت اللہ، ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، یہ ڈر لگتا ہے ان کو۔ پھر پہلے تو کہتے تھے کہ نہیں ہمیں لڑنے کا حکم ہونا چاہیے تو ہم لڑیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور جب لڑنے کی حکم کی بات آئی، حکم آیا، تو اب ڈرتے ہو۔ وقالوا، اور کہتے ہیں ربنا لما كتبت علينا القتال، اللہ یہ کیا ہوا، آپ نے فوری جہاد کا حکم نازل کر دیا، کیا مطلب، مکہ کے اندر 13 سال ہم نے مصائب میں گزارے ہیں اور مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو کچھ تو چین کا سانس ہم نے لیا ہے، فوری اوپر سے حکم آیا لو تلوار اٹھاؤ، دوسرے سال حکم آ گیا تھا،
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ تلوار اٹھاؤ تو میدان میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی مکہ والی سختیاں پھر، کہ کبھی ہم غالب کبھی وہ غالب، ٹینشن ہر وقت، جنگ کا ایک غم سوار۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اللہ نے لولا کہتے ہیں لولا اخرتنا، اللہ اگر مہلت دے دیتا، ایک ڈھیل دے دیتا ایک وقت تک، تھوڑے وقت کے بعد 4 سال بعد 5 سال بعد جہاد کا حکم آ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ قل جواب دو، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بڑا تھوڑا ہے، کتنا جیو گے؟ کیا کرو گے جی کر؟ کیا کرو گے جی کر 60 سالہ زندگی میں؟ اگر تم نے کچھ کام کر لیے تو ساری آخرت تمہاری ساری کی ساری اس 60 سالہ زندگی پر دار و بدار ہے۔ والآخرۃ خیر، اور آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، لمن اتقی، جو آدمی گناہوں سے بچتا رہا، ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ باقی تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے تو سنو، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں پر بھی تم ہوں گے موت تمہیں پا کر رہے گی۔ یدرککم الموت، موت تمہارا ادراک کرے گی اور موت تمہیں پائے گی، اور تمہیں موت سے کوئی فرار نہیں ہے۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم ہو فی بروج مشیدہ، بروج قلعوں میں، مشیدہ مضبوط ترین قلعوں کے اندر بھی اگر تم ہو تو اگر موت کا وقت مقرر ہے تمہارا تو وہ وہاں پر بھی پہنچے گا۔ وہ میدان جہاد میں بھی آ سکتا ہے، اور وہ گھر میں بھی آ سکتا ہے، اور وہ روڈ پر بھی آ سکتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ان منافقوں کا یہ حال ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر کوئی فتح اور کوئی کامیابی ملتی ہے، يَقُولُوا کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہاں بس یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں مل گیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی پریشانی ملتی، موت یا قتل کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا یا شکست کا واقعہ پیش آ جاتا، یقولو کہتے هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تدبیر کر کے اگر کسی لشکر کو آپ ترتیب دیتے اور اس لشکر میں کوئی کامیابی نصیب ہوتی تو کیا کہتے؟ بھئی یہ تو اتفاقی بات ہے، کامیابیاں تو ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی کامیابی اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ آپ کی اعلیٰ اور حسن تدبیر کی وجہ سے یا مسلمانوں کی بہترین اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے کوئی کامیابی ہوئی ہے، نہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ اور اگر کوئی تکلیف آتی، مصیبت آتی، شکست آتی تو کہتے ہیں یہ آپ کی کم تدبیری کی وجہ سے، یہ آپ کی بہتر تدبیر نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ شکست ہوئی ہے۔ تو جواب دیا قل کل من عند اللہ، ان سے کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، کامیابیاں بھی اللہ کی طرف سے، ناکامیاں بھی اللہ کی طرف سے۔ فما لہؤلاء القوم، کیا ہوا ان لوگوں کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، لا یکادون نہیں چاہتے، یفقہون کہ وہ سمجھیں، حدیثا کوئی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، فرمایا ہاں اب تفسیری جواب سن لو، ما اصابک من حسنۃ، جو تمہیں کامیابی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، فمن اللہ، وہ اللہ کا فضل ہی ہوا کرتا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور سنو اے مخاطبین سارے مسلمانوں سن لو، وما اصابک من سیئۃ، اور جو کوئی بھی برائی آتی ہے، فمن نفسک، وہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، آپ کے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے تو دونوں اللہ کی طرف سے، کامیابی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، ناکامی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ لیکن جو کوئی ناکامی کی صورت آئی ہے، احد میں ناکامی کی صورت آئی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ، تمہارے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ گئی، آپ نے نبی کی مخالفت کر دی، اس کے نتیجے میں ایسا ہوا، سمجھے؟ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، نہ مانے آپ کی بات، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہ کافی ہے، کوئی اور گواہی دے یا نہ دے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت کو بڑھایا، کتنی بڑی اطاعت ہے رسول کی، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو یہ
کہتے ہیں کہ رسول کی حیثیت محض ایک قاصد، محض ایک پیغمبر کی سی ہوتی ہے، اس کا کام ہے اللہ کے احکام پہنچانا، اصل اطاعت اللہ کی ہے نہیں، اللہ کی اطاعت بھی اصل ہے، رسول کی اطاعت بھی اصل ہے، دونوں اطاعتیں مقصود ہیں دونوں۔ اور رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا۔ اس وقت تک اللہ کی اطاعت نہیں تام ہو سکتی، مکمل ہو سکتی، جب تک رسول کی اطاعت نہ ہو۔ سمجھو جی، آپ لے آؤ احکام، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ظہر میں اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، فجر میں اتنی پڑھنی ہے، عصر میں اتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسرے میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے؟ قرآن میں تو یہ ہے سجدہ کرو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، بس آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ کیسے کریں؟ رکوع کس کو کہیں گے، سجدہ کس کو کہیں گے؟ کون بتائے گا؟ نبی بتائے گا۔ یہ نبی کی زندگی سے پتہ چلے گا آپ کو۔ زکوٰۃ، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنی ادا کریں؟ کتنے مال سے زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ تمہیں رسول بتائے گا۔ حج، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس شخص کے پاس استطاعت ہو تو جا کے حج کر لے۔ کتنی استطاعت ہو، کیسی استطاعت ہو، کیسے حج کریں گے، کیا کیا کام کریں گے حج میں جا کر، یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ کا رسول بتائے گا۔ تو اللہ کی اطاعت، ایک شخص حج کر رہا اللہ کی اطاعت میں، ایک شخص نماز پڑھ رہا اللہ کی اطاعت میں، ایک شخص زکوٰۃ ادا کر رہا اللہ کی اطاعت میں، جب تک اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت نہیں ملائے گا، اللہ کی اطاعت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے حدیث مستقل دلیل ہے، حجیت حدیث پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ فلسفہ ان لوگوں کا ہے جن کا فلسفہ انکار حدیث کا ہے، منکرین حدیث کا فلسفہ ہے کہ صرف ہمارے لیے رسول ہی کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا، ایک شخص اپنی مسحری پر بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ کہے گا کہ میرے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، بس یہ کہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا الا سن لو، خبردار، جو اللہ نے، جو میں نے فرمایا، جو میں نے حلال بتایا وہ ایسے ہی حلال ہے جیسے اللہ نے حلال بتایا، اور جس کو میں نے حرام بتایا وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ پاک کا حرام بتایا ہوا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی مستقل دلیل ہے۔ من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقط اطاع اللہ، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ومن تولا، اور جس نے اعراض کیا، کس سے؟ رسول کی اطاعت سے اعراض کیا، پھر آپ غم نہ کریں اے نبی، اس کی اطاعت نہ کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ ان پر نگران اور نگہبان نہیں ہیں۔ ویقولون کچھ منافقوں کا حال یہ ہے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں طاعتن، ہم تو رسول کی بات مانتے ہیں جی، ہم تو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ سے جدا ہو جاتے ہیں، آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، بَيَّتَ، تو رات گزارتا ہے ان میں سے ایک فریق، غیر الذی تقول، سوائے اس بات کے جو انہوں نے کہی تھی۔ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم تو اطاعت کرتے ہیں، لیکن جب رسول کی مجلس سے نکلتے ہیں تو وہ اطاعت نہیں کرتے۔ واللہ یکتب، اللہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، وہ ساری باتیں جو راتوں کو یہ کرتے، آپس میں سرگوشیاں کر کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، لہذا آپ ان سے اعراض کیجئے، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، اللہ کام بنانے والا کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ قرآن میں غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کے کلام میں غور کیا کرو، گزشتہ قوموں کے انجاموں کو دیکھو، غور کرو، گزشتہ نافرمان قوموں کا انجام کیا ہوا دیکھو، کامیاب قوموں کو اللہ پاک نے کیسے عزتوں سے نوازا یہ دیکھو، جنہوں نے رسولوں کی اطاعت کی اللہ نے انہیں کیسے کامیاب فرمایا، اور جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی اللہ نے انہیں کیسے ناکام بنایا، یہ سب تمہیں سوچنا دیکھنا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ،
ایک درخواست ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کبھی کبھی تدبر کی نیت سے کیا کرے. جو ترجمہ آپ نے پڑھ لیا ہے، جو معنی اور مفہوم آپ نے پڑھ لیا ہے، جہاں سے جب آپ تلاوت کریں 1 رکوع 2 رکوع تدبر کی نیت سے کہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا پیغام کیا کہہ رہا ہے. جب گزشتہ قوموں کے حالات آئیں نافرمان قوموں کے، تو آپ کہیں اے اللہ ان کے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما. نیک قوموں کے تذکرے آئیں اے اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما. جنت کے تذکرے آئیں اے اللہ جنت میں ہمیں داخل فرما. جہنم کے تذکرے آئیں اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت. یہ تدبر ہے، یہ تدبر ہے. اس طرح سے آپ تدبر کریں قرآن کے اندر. یہ قرآن کی دعوت ہے. کس کو آج تدبر کا ٹائم ملتا ہے قرآن کا؟ آج دنیا کی پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں تدبر کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، بھائی روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر قرآن میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، اللہ کے کلام کو سمجھو اور زندگی کا مقصد سمجھو. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے. حالانکہ قرآن مجید کی مضامین ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے مضامین ہیں. کوئی آپس میں ٹکراؤ باتوں میں نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے. 23 سالہ کلام جو اترا 23 سال میں، ایک آدمی 23 سال میں ایک بات ایک کلام لکھتا ہے. 23 سال میں کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے تو پہلے دن اس نے جو باتیں لکھی ہیں، آخری جو باتیں لکھی ہیں، کیا پتہ وہ پہلے کی باتیں کیا ہیں، آخرت کی کیا ہے، بھول گیا ہوں. تعارض آ سکتا ہے، سمجھے جی. لیکن یہاں کوئی کسی قسم کا آپس میں تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، وہ بات تھی کہ اڑتی اڑاتی خبروں پر کان نہ دھرا کرو. وَإِذَا جَاءَهُمْ، یہ ایک سیاسی بڑی غلطی ہوا کرتی ہے کہ جب تمہاری کوئی فوج کہیں کافروں کے ساتھ لڑ رہی ہو، کسی محاذ پر لڑ رہی ہو، وہاں سے اگر کوئی بھی خبر آتی ہے، کامیابی کی خبر آتی ہے یا ناکامی کی خبر آتی ہے، تو اس خبر کو نہ پھیلانا چاہیے، اس خبر کو نہیں پھیلانا چاہیے. آج کل میڈیا کیا کیا خبریں پھیلاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عجیب بات بتاؤں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اگر کوئی قوم کرتی ہے اور وہ کوئی خاکے بناتی ہے، کوئی بھی شے کرتی ہے، وہ پوسٹ ہمارے پاس پہنچتی ہے، شیئر کرو جی، شیئر کرو، شیئر کرو، شیئر کرو. یہ تو توہین تو یہ بھی کر رہا ہے. یہ کیوں شیئر کر رہے ہو؟ آپ کیا نہیں جانتے اس بات کو؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہانت اور توہین کوئی آج کی بات ہے؟ کیا منافقوں نے نہیں کی؟ کیا نبی الاسلام کے زمانے میں مشرکوں نے نہیں کی؟ اور اس زمانے میں میڈیا کیا تھا؟ یہ شعراء تھے. یہ جو شعر کہنے والے ہوتے ہیں نا، ایسے بکواس کرتے تھے، نبی اسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے اور شعر کہتے تھے. کوئی شعر کسی تاریخ کی کتاب میں محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ نے ان کو یاد ہی نہیں کیا، آگے نہیں پھیلایا ان کو. حالانکہ وہ لوگ وہ تھے کہ ایک مجلس میں فی البدی بغیر سوچے سمجھے سینکڑوں اشعار کہنا ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے تھے. جو مشرک کوئی شعر کہتا تھا، نبی اسلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، آپ کھڑے ہو کے اس کا جواب دیتے تھے. لیکن کبھی بھی کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ فلاں مشرک نے آپ کے بارے میں یہ شعر کہا، وہ برا یہاں شعر سے کرو. کسی تاریخ کی کتاب میں، کسی حدیث کی، کسی تاریخ کی کتاب میں ایسا نہیں. تو ان چیزوں کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، یہ خبروں کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے. ہر اڑی اڑاتی خبر کو آگے کیوں پھیلاتے ہو؟ اچھا جی، یہ خبر آگے دو، 5 لوگوں کو دو تو مبارک ملے گی، 5 لوگوں کو دو تو خوشخبری ملے گی، 6 آدمیوں کو دو تو یہ ہوگا، جس نے فلاں مہینے کی سب سے پہلے خوشخبری دی اس کو یہ ملے گا. اب تو سارے مہینوں کے متعلق حدیثیں آ گئی ہیں. اللہ اکبر. جس نے محرم کی خوشخبری سب سے پہلے دی اس کو یہ ملے گا، جس نے ربیع الاول کی خوشخبری دی سب سے پہلے اس کو یہ ملے گا. یہ کیا چیزیں ہیں بھائی؟ یہ مذاق سمجھا ہوا ہے دین کو. یہ خبر اتنے لوگوں کو نہ پھیلائی تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، یہ مر جائے گا. یہ اللہ کی تقدیر کے ساتھ کھیلنا ہے، اللہ کے فیصلوں کے ساتھ کھیلنا ہے. اور اچھے خاصے دیندار لوگوں کی بھی اس طرح کے میسج میرے پاس آتے ہیں.
تو مت اس قسم کے میسجوں کو آگے کیا کرو، ایسی پوسٹوں کو آگے مت نقل کیا کرو، مستند بات ہے اس کو آگے نقل کرو، بیہودہ باتیں نہ بھیجو، نہ اپنا ٹائم ضائع کرو، نہ ہمارا ٹائم ضائع کرو، نہ کسی کا ٹائم ضائع کرو۔ اس قسم کی چیزوں کو آپ بھیجو گے، اگلا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اچھا کیا ہے یار، دیکھا تو جناب وہ آدمی کھولتا ہے، پڑھتا ہے، 1 منٹ تو لگتا ہی ہے نا، 2 منٹ تو لگتے ہی ہیں، اگلے کا ٹائم بھی برباد کر رہے ہیں، اپنا بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ مضمون قرآن بتا رہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، کہا جب تمہارے پاس کوئی معاملہ آئے، کوئی بات آئے، من الامن، امن کی بات آئے، اب الخوف، یا خوف کی بات آئے، امن سے مراد مسلمانوں کے غلبے کی بات آئے، اب الخوف، یا مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی بات آئے، اذاعوا بہ، یہ بات کو فوری مشہور کر دیتے ہیں، نہیں مشہور کرنا چاہیے، ولو ردوہ الی الرسول، اگر اس بات کو رسول کی طرف لوٹا دیتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا صاحب تجربہ لوگوں کی طرف، صاحب بصیرت لوگوں کی طرف، جو اس معاملے کو سمجھنے والے ہیں ان کی طرف لوٹا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ اس خبر سے کوئی نتیجہ نکالتے، خبر سے کوئی تجزیہ نکالتے، کوئی نتیجہ نکالتے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ تجزیہ نکالنا اور وہ نتیجہ نکالنا کس کا کام ہے؟ صاحب تجربہ کا کام ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر اللہ پاک کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کی پیروی کرتے چلے جاتے، إِلَّا قَلِيلًا، ہاں مگر بہت کم لوگ بچتے اس سے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر یہ سارے کے سارے نہیں بھی نکلتے، فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ اللہ کی راہ میں لڑیے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، آپ صرف اپنی ذات کے مکلف ہیں، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى، اور آپ ایمان والوں کو تیار کیجئے اور ایمان والوں کو قتال پر برانگیختہ کیجئے، عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور امید ہے آپ غم نہ کیجئے، اللہ کا وعدہ ہے، عَسَى اللَّهُ، امید ہے، أَن يَكُفَّ، اللہ پاک روک دے گا، بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی جنگ کو، کافروں کے خوف کو آپ سے پیچھے کر دے گا، وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اللہ تبارک تعالیٰ سخت جنگ کے نظام کو جانتا ہے، اشد بأسن، جنگی تمام نظاموں کو اللہ جانتا ہے، واشد تنکیلا، اور سخت سزا دینے والا اللہ پاک ہے، لہذا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ من یشفع شفاعتن، اس رکوع کی آخری بات کہ سفارش کے اصول بتائے۔ کسی بھی مومن کو کسی بھی جگہ پر کوئی سفارش کرنے کی بات آ جائے، یہ بات آئی ہے پیچھے کہا نا کہ آپ حرز المومنین علی القتال، حرز المومنین، آپ ایمان والوں کو قتال اور جہاد پر برانگیختہ کیجئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ایک شخص کو اجازت نہ ملتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوے میں جانے کی، چھوٹا ہونے کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، وہ دوسرے کو کہتا بھائی میری سفارش کرو تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے، ایسا شوق ہوتا تھا۔ تو اس پر فرمایا، اور پھر یہ حکم زندگی کے تمام معاملات سے متعلق ہے کہ تمہیں سفارش کا اگر کوئی آدمی کہے کہ میری سفارش کر دو تو تم سفارش کر دیا کرو، لیکن نمبر 1 سفارش کے اصول ہیں، شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس آدمی کے لیے تم سفارش کر رہے ہو وہ سفارش کا اہل بھی ہو، اس منصب کا حق رکھتا ہو، بات سمجھے، اس منصب کا حق رکھتا ہو۔ ایک آدمی آپ سے آگے کہتا ہے کہ بھئی آپ میری نوکری لگوا دیں، یہ سفارش ہے۔ کہاں لگوانی ہے جی؟ وہ فلاں آدمی آپ کا جاننے والا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نظام ہے ایک کمپنی کا، آپ میری نوکری لگوا دو، آپ سفارش کر دو۔ اگر یہ اس کام کا اہل ہے، اہلیت رکھتا ہے تو آپ سفارش کرو، ثواب ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اہلیت رکھتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ سفارش میں جبر نہیں کریں گے، اس کو لگاؤ میرا آدمی بھرتی کرو ورنہ نہیں، یہ ورنہ والا چکر نہیں ہونا چاہیے، یہ دھمکی امیز سفارش نہیں ہے، یہ سفارش نہیں ہے، یہ تو جبر ہے۔ سفارش میں کیسے ہو کہ بھئی یہ آدمی جو میرے پاس آیا ہے، یہ میں اس کو اس کا اہل سمجھتا ہوں، اپنی ناقص رائے کے مطابق میں اس کو اس کا اہل سمجھتا ہوں، آپ دیکھیں اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں تو یہ کام اس کو سونپ دیں، مجھے امید ہے یہ اچھا کرے گا۔ بات سمجھے جی؟ اور ایک اور بات، لوگ آتے ہیں لکھواتے ہیں، ہاں جی میں گزشتہ 10 سال سے اس کو جانتا ہوں، پہلی ابھی کی ملاقات ہے،
کیریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں اس کو کتنے سال سے جانتا ہوں؟ 10 سال سے، 20 سال سے، سارا سر جھوٹ ہے۔ کہاں 10 سال سے جانتے ہو؟ وہ ایک صاحب میرے پاس آئے، لڑ گئے اللہ کے بندے، کوئی کسی جگہ میں کوئی مذہبی کوئی کام تھا تو مجھے کہنے لگے، وہ تھا کہ علاقے کے تم کسی امام مسجد سے لکھوا کے آؤ۔ اچھا بھائی، میری اور ان کی پہلی ملاقات، کیا لکھنا ہے جی؟ لکھے میں گزشتہ ان کو 5 سال سے جانتا ہوں۔ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا، میں کیسے لکھوں؟ نہیں آپ لکھ دینا، میرا کام ہو جائے گا، میں کیسے جھوٹ لکھ دوں؟ تو اب پھر وہ مجھے دین سمجھانے لگے کہ آپ کسی کا کام نہیں کرتے ہو، آپ کسی کے کام نہیں آتے ہو۔ تو بھائی میں کسی کے کام تو آتا ہوں، لیکن میں غلط طریقے سے کیسے کام آ جاؤں؟ میں جھوٹ بول کر کیسے تمہارا کام کروں؟ اور جو تمہارا کام ہے، میں خادم ہوں، میں تیار ہوں خدمت گیری، لیکن مجھے یہ بتاؤ میں کیسے لکھوں؟ ایک چیز میں نہیں 5 سال سے آپ کو جانتا ہوں، میں کیسے لکھوں؟ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کی کچھ اس میں کچھ فارم ایسے ہوتے ہیں جس میں اس طرح سے لکھوانا پڑتا ہے کہ میں 30 سال سے 10 سال سے جانتا ہوں۔ اب یہ مجبوریاں ہو گئی ہیں، اب اس کا کیا حل ہے؟ آپ ٹھیک ہے نہیں جانتے، اس کا تو کام بنے گا ہی نہیں اگر آپ نہیں جانتے۔ اب یہاں مجبوریوں میں پھنس گئے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں اول تو بہرحال معاشرے میں یہ چیزیں ہیں، خرابیاں ہیں، مسائل ہیں۔ تو ایک شخص اگر اس کا اہل ہے، اہلیت رکھتا ہے، اور پھر اگر وہ کسی غلط نظام کے تحت اس جگہ پر آتا ہے، رشوت دے کے آتا ہے، کوئی غلط چیز لکھ کر آتا ہے، لکھوا کر آتا ہے، تو اس کا پھر گناہ اس نظام کے بنانے والے کو ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اس کا اہل ہو۔ اگر وہ اہل ہی نہیں ہے اور پھر اس کو لایا گیا ہے تو پھر تو جائز نہیں ہے۔ میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں، اب اگر شناختی کارڈ کا فارم بھرتے ہیں تو اس میں ایک وہ ہوتا ہے کالم کے کسی سے فٹنس لکھوا لیتے آپ اس وقت کے ساتھ جی جی، شناختی کارڈ بنانا ہمارا حق ہے، وہ پاکستانی ہے۔ اب وہ اس کو کوئی نہیں جان رہا، وہ تو رہتا ہے، کوئی نہیں لکھ کے دیتا، اس کا کام ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ خرابیاں ہیں۔ بس میں کہہ رہا ہوں کہ بہرحال گناہ تو گناہ تو ہے، غلطی تو غلطی ہے۔ تو سفارش میں نے عرض کیا کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ جس آدمی کے حق میں آپ سفارش کریں وہ اس کا اہل ہو۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ سفارش میں جبر نہیں ہونا چاہیے، زبردستی نہیں ہونا چاہیے، سادی سیدھی سفارش ہو۔ اب میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی ایک سفارش بتاتا ہوں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندھی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں آزاد کر دیا تو آزادی کے بعد باندھی کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے سابق شوہر کے پاس رہے یا وہ دوسرا نکاح کر لے۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے مغیث، ان کا نام تھا مغیث۔ مغیث ان سے بہت پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، اور بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت بھی تھی، حسن و جمال میں بھی تھی۔ تو انہوں نے مغیث کو اختیار نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں اختیار کروں گی، آزاد ہو گئی ہوں جب، اب مجھے اختیار ہے آزادی کے بعد۔ تو نکاح فسخ ہو گیا۔ تو حضرت مغیث جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول آپ میری سفارش فرما دیجئے، آپ بریرہ سے میری سفارش فرما دیجئے کہ وہ مجھے جو ہے وہ قبول کر لے اور دوبارہ سے نکاح قائم ہو جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے یا مجھے اختیار ہے یا رائے ہے آپ کی؟ کہا میری رائے ہے، حکم نہیں۔ کہا رائے ہے تو پھر میں نہیں اختیار کروں گی۔ آپ کوئی ناراض نہیں ہوئے، کوئی غم کی بات نہیں، اس لیے کہ اس کو اپنا حق ہے، وہ اپنے لیے اگر اس کو نہیں انتخاب کر دیا تو کسی اور کو انتخاب کرنا چاہتی ہے تو اسے حق ہے۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جبر نہیں کیا، کوئی زبردستی نہیں کی، کسی قسم کا آپ نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا بریرہ سے کہ تو نے میری بات کو نہیں مانا، میری رائے کو تو نے نہیں مانا۔ تو بھائی یہ اللہ اکبر، اگر سفارش یہ ہو نا تو یہ سفارش خوبصورت ہے، یہ سفارش ثواب کی بات ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا میرے پاس جو لوگ کام لے کر آئے ہیں تو تم سفارش کیا کرو، تمہیں اجر ملے گا، لیکن میں اس کے مطابق کام کروں یا نہ کروں وہ میری مرضی، سمجھے؟ تم سفارش کیا کرو، تمہیں اجر ملے گا۔
یہ ہے بات. من یشفع شفاعتا حسنتا، فرمایا کہ جو آدمی سفارش کرے گا اچھی، یکن لہ نصیب منہا، اس اچھی سفارش کے اندر اس کا بھی حصہ ہوگا. یعنی جو آدمی اس منصب پر فائز ہو گیا اور وہ جتنے اچھے کام کرے گا اس کام میں آپ کا حصہ ہے. لیکن ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو آدمی سفارش کرے گا بری، یکن لہ کفل منہا، تو اس کی سزا یہ بھی پھر بھگتے گا، یہ سزا بھی پائے گا. ہاں پھر اسی میں یہ جو آپ ووٹ دیتے ہیں نا، یہ بھی سفارش ہی ہوتی ہے. یہ آپ سفارش کر رہے ہیں کہ یہ آدمی، اس آدمی کو میں اس منصب کا حل سمجھتا ہوں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تبارک تعالی ہر شے پر نگہبان ہے، نگہبان ہے. وَإِذَا حَيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، سلام کے آداب سمجھائے گئے، سلام کیسے کرنا ہے. سبحان اللہ، ایک ایک چھوٹی بات اللہ نے کیسے ذکر فرمائی. وَإِذَا حَيِّيتُمْ، اس میں سے مراد سلام بھی ہے اور اس سے مراد دعائیہ کلمات بھی ہیں، چونکہ سلام بھی دعائیہ کلمہ ہے. وَإِذَا حَيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلام کیا جائے کسی کلمے کے ذریعے سے، کسی کلمات کے ذریعے سے، یا تمہیں دعا دی جائے کوئی بھی دعا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سلام کا جواب اس سے اچھا کر کے دے دو. او ردوها، یا اتنا ہی دے دو. کسی نے کہا السلام علیکم تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دو. کسی نے ورحمۃ اللہ کہا تم وبرکاتہ کہہ دو. یا یہ کہ اس نے السلام علیکم کہا تم بھی جواب میں وعلیکم السلام کہہ دو. تو کہا یا تو اس سے اچھا دو اور یا اس جتنا دے دو. یہ اس جتنا دینا تو حق ہے، اس سے کم کرنا درست نہیں ہے. وہ بڑے پرتفاق طریقے سے مجھے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ظاہر ہے میں بھی جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے زیادہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کا کی بشاشت مجھے سلام کرنے میں زیادہ تھی، میرا چہرہ اترا ہوا تھا، تو یہ اس سے اچھا تو نہ ہوا نا، یہ اس سے اچھا نہیں ہے. میرا مزاج اس کے ساتھ نہیں ملتا. اس نے پرتفاق طریقے سے مجھے سلام کیا، اس نے مسکراتے ہوئے سلام کیا، میں نے منہ چڑھا کر جواب دیا، یہ تو غلط ہے. تو اس طرح سے خیال رکھا جائے. اور خواتین کو سلام کریں، جب خواتین سے ملیں تو سلام کریں. مرد مردوں کو سلام کریں اور مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو سلام نہ کریں. جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں سلام نہ کیا جائے. ہاں کسی ایسے مجمع میں مرد جاتا ہے جہاں محرم بھی ہیں غیر محرم بھی عورتیں ہیں تو پھر محرموں کی نیت کر کے سلام کر لیں. اسی طرح سے کوئی عورت کسی مردوں کے مجمع میں جاتی ہے، وہاں اس کے محرم بھی ہیں غیر محرم بھی ہیں، تو محرموں کی نیت کر کے وہ سلام کر لے، کوئی مزہ کرے. غیر مسلم کو سلام کی ابتدا آپ نے نہیں کرنی ہے، اور اگر وہ سلام کر دیتا ہے تو تم نے صرف وعلیکم السلام کہہ دینا ہے. وعلیکم کہہ دینا ہے، سلام نہیں، وعلیکم کہہ دینا ہے بس. ہاں جی ہندو آتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان میں ہندو رہنے والے ہیں، وہ آتے ہیں کہ سلام پورا کرتے ہیں اور وہ ان سے وعلیکم کہیں گے وہ ناراض ہوتے ہیں. ہمیں کرنا مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہاں یار ہم کر ہی رہے. وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے عمومی طور پہ کہ ہم ہندو ہیں، ہم ان سے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہی ہندو ہے. اب اس کے ساتھ کیا بس سلام تو وعلیکم السلام سلام کہنا تو جائز نہیں ہے غیر مسلم کو. طریقہ اور ضابطہ تو یہ ہے، یا تو یہ کہہ دیا جائے والسلام علی من اتبع الہدی، ہدایت کی جو اتباع کرے گا اس کے لیے سلامتی ہے. یہ سلامتی کا کلمہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے، تو اس لیے کہا گیا وعلیکم کہہ دو بس. یا کوئی ایسا انداز اختیار کر دو وہ آپ کو سلام نہ کرے، وہ دور سے آ رہا ہے آپ مل لو اسے، آپ استقبال میں کھڑے ہو جاؤ، اچھی بات ہے، یہ تو منع نہیں ہے. آپ مصافحہ کر لو، یہ تو منع نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی شناخت ہیں. مسلمان سے ملتا ہے، اب میں کیسے سمجھوں یہ آنے والا مسلمان ہے؟ یہ سلام ہے، یہ سلام کا کلمہ میں اس کو کہوں گا، وہ جواب میں کہے گا. یہ اس بات کی شناخت ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں. آپ کی جان آپ کا مال میری طرف سے محفوظ ہے، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور میرا مال میری جان آپ کے نزدیک محفوظ ہونی چاہیے. السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ میری جانب سے سلامتی کا آپ کو پیغام ہے، آپ کی جان محفوظ ہے میرے سے، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں آپ کے مال کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. یہ سلام کا فلسفہ ہے. اللہ اکبر.
اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، اللہ پاک وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیجمعنکم الی یوم القیامت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ سچی ہو سکتی ہے۔ ایک رکوع پڑھ لیں، کیا خیال ہے؟ چلو، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ چلو انشاءاللہ اگلے اتوار کو پڑھیں گے، تھوڑا سا یہ مشکل بھی ہے، اس میں تفصیل ہے۔